دوستو ویلکم ٹو مائی شو. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ساتھیوں کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ منظور پشتین اور منظور پشتین صاحب کے ساتھیوں کے بارے میں. جیسا آپ جانتے ہیں، اس وقت پاکستان کے اندر ایک وچ ہنٹ شروع ہو چکی ہے. یعنی جو کوئی بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، وہ اب پاکستانی فوجی جرنیلوں کے نشانے پر ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس حوالے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں، اور منظور پشتین صاحب جو ہے وہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے کیا مدعا لے کر میدان میں اترے ہیں یا اترے تھے اور ابھی تک وہاں پہ وہ قائم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ منظور پشتین صاحب اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے درمیان ایسی کون سی باتیں ہیں جو مشترک ہیں، اور پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین جو ہے ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ اب جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو شیئر کریں، براڈ کو جو لائیو ہم کر رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کی سبسکرپشن نہیں لی تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں. اور تھینک یو، یہ دیکھیں ابھی میں بات ہی کر رہا ہوں تو یہ 100 انڈین روپیز کا سپر سٹیکر اتم کمار جی نے دیا ہے. بہت دھنیہ واد ہے آپ کا. آپ لوگ بھی ان سے سبق سیکھیں اور ان کی طرح آپ بھی جو ہے سپر تھینکس کریں، کیونکہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ فنڈڈ نہیں ہے. یہ کل میں نے جو لائیو کیا تھا اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا کہ اٹس اے ڈیسیژن، اٹس اے کانفلکٹ بٹوین a decision that comes out of the conflict between duty and desire. تو بہت شکریہ اتم جی آپ کا. میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو جوائن بھی کریں، تاکہ ہماری جو ہے وہ ایک فائنینشیل سپورٹ ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم یہ مائکرو فون ہے اور اس کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک ساؤنڈ بہتر پہنچے. تو پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کو ساؤنڈ ٹھیک نظر آ رہی ہے، ایکو تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کمرہ ہے یہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے، اور اس کو ساؤنڈ پروف کروانے کا بھی کافی خرچہ ہے، کیونکہ وہ لکڑی ہوتی ہے، پھر اس میں روئی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ساؤنڈ پروفنگ ہوتی ہے، وہ مختلف اس کا ایک پروسیس ہے. تو آپ لوگ بتائیے کہ آواز صحیح آ رہی ہے. جی جے شری رام، رادھے رادھے جی، تھینک یو مہاتو بھائی، آپ کا بہت شکریہ. تو بات یہ ہم نے شروع کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کی جانوں کو کیا خطرہ ہے اور یہ کیا بات کریں. پہلے ذرا دیکھتے ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کچھ کلپ میں نے اکٹھے کر کے جوڑے ہیں. پہلے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو سنتے ہیں ذرا. کتنے زیادہ ہماری عورتیں ہیں جو زچگی کے دوران اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کینسر ہے وہ کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے بلوچستان میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایٹمی دھماکے جو ہے وہ چاغی میں کیے گئے تھے. اس کے بعد ریڈیشن کی وجہ سے عجیب بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں پہ، کینسر پھیل رہا ہے، بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ڈسیبل پیدا ہو رہے ہیں. سنیں دوبارہ. آج کینسر وبا کی طرح پھیل چکا ہے. آج نصیر آباد میں کتنے زیادہ ہماری عورتیں ہیں جو زچگی کے دوران اموات کے شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہماری اور آپ کی خاموشی ہے. یہاں کی حکومت صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی کی جائے، اور وہ نسل کشی یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو گمشدہ کیا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے. اس کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں کو پہچانیں. دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان ان نوجوانوں کو جن کی جگہ ہونی چاہیے تھی اسکول. یہ
میں نے یہاں پہ ساؤنڈ ہٹا دیا ہے کیونکہ اس میں بیک گراؤنڈ میوزک تھا اور بیک گراؤنڈ میوزک میں پرابلم کاپی رائٹ کا آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے جو ہے وہ میوٹ کیا ہے یہاں پہ، لیکن ابھی آگے پھر سنیں آپ۔ بلوچستان کی پوری معیشت کو سنبھالنا چاہیے تھا، آج وہ زرعی زمین بھی فوجی کرنلوں کی زد میں آ چکی ہے اور بلوچ کو دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج بنایا جا چکا ہے۔ آج سینٹر کے سونے کو لے کر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جا کر معاہدے کر رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے ہم لوگوں کو، ہماری زمینوں کو، ہمارے لوگوں نہیں جڑیں گے اور بلوچوں کو بلوچ نسل کشی میں اسی طرح ہی سرکار کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی بلوچ کے دشمن ہیں اور ان سب کو میں بلوچ دشمن۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر سنتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کینسر جو ہے آج بلوچستان میں ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی خواتین ہیں اس میں، کیونکہ مرد تو انہوں نے اٹھا لیے ہیں، سارے لاپتہ کر دیے۔ یہ دوبارہ سنتے ہیں ان کو۔ آج کینسر وبا کی طرح پھیل چکا ہے۔ آج نصیر آباد میں کتنے زیادہ ہماری عورتیں ہیں جو زچگی کے دوران اموات میں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ ہماری اور آپ کی خاموشی ہے۔ یہاں کی حکومت صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی کی جائے، اور وہ نسل کشی یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو گمشدہ کیا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، ان شکلوں کو پہچانیں۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان ان نوجوانوں کو جن کی جگہ ہونی چاہیے تھی اسکول۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور بھی دکھاؤں گا۔ تھینک یو انعام۔ بلوچستان کی پوری معیشت کو سنبھالنا چاہیے تھا، آج وہ زرعی زمین بھی فوجی کرنلوں کی زد میں آ چکی ہے اور بلوچ کو دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج بنایا جا چکا ہے۔ آج سینٹر کے سونے کو لے کر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جا کر معاہدے کر رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے ہم لوگوں کو، ہماری زمینوں کو، ہمارے لوگوں نہیں جڑیں گے اور بلوچوں کو بلوچ نسل کشی میں اسی طرح ہی سرکار کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی بلوچ کے دشمن ہیں اور ان سب کو میں بلوچ دشمن۔ تو یہ آپ نے دیکھا، وہ بتا رہی ہیں کہ جو کینسر ہے وہ بلوچستان میں وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اسی طرح سے وہ گمشدہ لوگوں کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سب کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں اس سب کی وجہ آپ لوگوں کی خاموشی ہے، یعنی لوگوں کی خاموشی ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ احتجاج کریں، آواز اٹھائیں، اور یہ وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے بلوچستان میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مسائل تو بہت ہیں، اور انہی مسائل کو یہ اجاگر کر رہی ہیں۔ میں نے آج اوپن مائک ہے اور دعوت دی ہے، اگر کوئی بھی آنا چاہتا ہے آج ہماری اس میں لائیو میں، تو یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں، اس لنک سے وہ آ سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ بلوچستان میں اتنا ظلم آخر کیوں ڈھایا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بلوچستان جب پاکستان میں شامل کیا گیا تھا تو وہ اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں مسلمان رہتے ہیں، بلکہ اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ انگریزوں نے محمد علی جناح کو کہا تھا کہ تمہیں بلوچستان چاہیے، یہاں کی گیس، تیل، معدنیات کے بغیر تم پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سنبھالا نہیں دے سکتے۔ لہٰذا پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کیا، اور اس قبضے کے نتیجے میں جو ہے وہ آج تک بلوچستان ایک مقبوضہ علاقہ ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سرمچار جو ہے وہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں بلوچستان میں، یہ 5ویں جنگ ہے جو شروع ہوئی ہے، اور سب سے طویل جنگ ہے۔ پہلے جنگیں جو ہیں وہ سال، 1.5 سال، 2 سال
چلنے کے بعد یا 6 مہینے وہ ختم ہو جاتی تھی، کرش کر دی جاتی تھی. لیکن اس دفعہ جو ہے یہ بہت وسیع پیمانے پر ہے اور ڈسکنٹینٹ بہت زیادہ ہے بلوچ عوام میں. آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کے 6 جو اہلکار ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ڈیتھ اسکواڈ کیوں بنایا گیا؟ اور کہا جاتا ہے شفیق میگل نامی شخص جو ہے بلوچستان میں وہ ڈیتھ اسکواڈ چلاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ سرفراز بھٹی جو یا بھٹی جو وہ ہے چیف منسٹر بلوچستان، اس کی مطلب ہے کہ نگرانی میں چلتا ہے. ڈیتھ اسکواڈ کا کام ہوتا ہے کہ ایسے انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا جو انڈیویجولز پہ شک ہو شک ہو کہ یہ بلوچستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یا یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف یا کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ شاید ان کے روابط ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا انڈیویجولی. فوج کا کام ہے کہ وہ لڑ رہی ہے بی ایل اے بی ایل ایف کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، وہ ملٹری آپریشنز کرتی ہے. ڈیتھ اسکواڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ایک آواز ابھری، بلوچستان سے ایک آواز ابھری، اور وہ آواز جو ہے وہ پھر پوری دنیا میں گونجی، اور اس کی گونج میں پورے بلوچستان کے جو کان تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور پورا بلوچستان جو ہے وہ پہلی دفعہ میرے نزدیک، ہو سکتا ہے میں تاریخ کا ایک نالائق طالب علم ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ بلوچستان کے اندر اس طرح کی تحریک اٹھی ہو جس طرح کی تحریک ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کے ارد گرد جمع ہوئی. اور پھر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے پوری بلوچ قوم کو جو قبیلوں میں تقسیم تھی اس کو بلوچ آئیڈینٹی دی. یہ بلوچ آئیڈینٹی آج تک کوئی نہیں دے سکا بلوچستان میں. آپ مجھے بتائیں کس نے دی ہے تو ٹھیک ہے، قبائلی آئیڈینٹی ضرور دی ہیں، لیکن بلوچ قومیت کی ایک آئیڈینٹی جس انٹینسٹی کے ساتھ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے اس کو انگرین کیا ہے بلوچستان کے لوگوں کے ذہن میں، ایسا پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کی وہ لیڈر ہیں، اب ان کو الیکٹ کیا گیا. میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے بڑی جو موومنٹ ہے دنیا پوری میں، وہ بلوچستان میں بی وائی سی کی موومنٹ ہے، اور اس کی لیڈر ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ. اس حوالے سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ہیومن رائٹس کے ایشو کی سب سے بڑی آواز ہے، سب سے بڑی آواز ہے. اگر کوئی اور ہے تو آپ یہاں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے ریاست کو کیا خطرہ ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے کبھی آزادی کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے کبھی پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے کبھی بی ایل اے بی ایل ایف یا ان لوگوں کی سپورٹ میں آواز نہیں اٹھائی. انہوں نے سوال ضرور اٹھایا کہ ریاست سے کہ بھئی آپ جواب آپ دیں کہ یہ جو ہے عسکری تنظیمیں یہ وجود میں کیوں آئی ہیں، اس کا جواب تو ریاست دے. لیکن انہوں نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کو بھی اسی طرح کے آئینی حقوق دیں جس طرح کے آئینی حقوق آئین میں دیے گئے ہیں سب کے لیے. لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی وہ بالکل ہی نان وائلنٹ طریقے سے بات کر رہی ہیں، اور ہمیشہ کی ہے، اور کہتی ہیں کہ عدالتوں کو کہتی ہیں کہ آپ نکال کے لائیں، مقدمے کریں، پتہ کریں اور یہ سلسلہ بند کریں. لیکن اس سارے میں پھر ایک کیفیت بے بسی کی اور فرسٹریشن کی بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے جو نعرے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے بھی ہمارے کانوں میں سنائی دیتے ہیں. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہ رہی ہیں.
جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست سے، وہ پاکستان کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا چاہتی ہیں. لیکن اچھا، یہ گلامان ادی آپ کا ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے، مائک آپ کا آن نہیں ہے، کیمرہ آپ کا آن نہیں ہے. لہذا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو علیحدگی پسند نہیں ہے، جو پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہے، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ بلوچ کے قومی اور انسانی حقوق کی آواز اٹھاتی ہے، یہ بھی پاکستان کی ریاست کو اب قابل قبول نہیں ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے سمجھنے والی کہ پاکستان کی ریاست کوئی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلوچستان کے لوگوں کو، کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سنوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا منظور پشتین صاحب کا میں نے نکالا ہے کلپ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم منظور پشتین صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو غنڈا کرتی ہے، یہ جو پشتونوں کا قتل عام ہے، تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہے جناب منظور پشتین صاحب کا. اچھا، دونوں ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ نعروں کا بڑے جوش سے جواب دے رہے ہیں. تو منظور پشتین صاحب جو ہے یہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں ظاہر ہے، اور یہ خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کی تحریک جو ہے اس کی قیادت کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کو پاکستان میں کیوں شامل کیا گیا، کیسے شامل کیا گیا. ایک میسج آیا، میں ذرا یہ جلدی سے چیک کر لوں. اچھا، ادھر سے دیکھتے ہیں آؤٹ پٹ. آواز ادھر سے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں. اچھا، تو اب اس میں خیبر پختونخوا کو شامل کرنے کی وجوہات بلوچستان کو شامل کرنے کی وجوہات سے یکسر مختلف ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے یہ ریاست انگریزوں نے بنائی، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد تھا کہ افغانستان کے اوپر قبضہ نہ کر سکنے کی وجہ سے سوویت یونین اور برٹش انڈیا کے درمیان ایک اور بفر ریاست کی ضرورت تھی. اور یہ بفر ریاست انگریزوں نے جانے سے پہلے بنا لی تھی. یہاں پہ جب لارڈ کرزن نے 1901 میں ڈیورٹ لائن کے ساتھ کا جو علاقہ تھا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، جو 1901 تک پنجاب کا حصہ بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کا کیپٹل لاہور تھا، اس کو 1901 میں انڈیا سے علیحدہ کیا اور اس کو صوبہ بنایا، NWFP اس کا نام رکھا، تاکہ بھارت کی مین لینڈ میں چلنے والی آزادی کی تحریکیں جو ہے ان کے اثرات کو روکا جا سکے پشتون علاقوں میں آنے سے اور آگے افغانستان کے تک جانے میں، کیونکہ سوویت یونین کا بارڈر افغانستان کے ساتھ تھا
اور اس وہاں سے روسی اثر جو ہے سوویت یونین کا، کمیونزم، سوشلزم کا، وہ تیزی سے افغانستان میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو پسماندہ انگریزوں نے رکھا اس علاقے کو. اور پھر ولی خان صاحب کی کتاب ہے فیکٹس آر فیکٹس، اس میں بڑے تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے انگریزوں نے تنخواہ دار مولوی جو ہے وہ یہ پشتون علاقوں کی مساجد میں رکھے، اور انہوں نے ان سے فتوے دلوائے کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے لڑنا وہ جائز نہیں ہے. وہ کسی وقت بات کریں گے ہم اس کتاب کے حوالے سے بھی. اب جب پارٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو 6 جولائی سے 17 جولائی تک 1947 پارٹیشن سے پہلے ایک ریفرینڈم کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس میں، اور ان کو یہ چوائس دی جاتی ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. یہاں بہت زبردست اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. خان عبد الغفار خان صاحب جو تھے خدائی خدمتگار تحریک کے رہنما اور پشتونوں کے ہر دل عزیز رہنما اور کانگریس کے تھے وہ سپورٹر، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ اس میں تیسرا آپشن تو ہے ہی نہیں کہ ہم پشتونستان کی آزاد ریاست چاہتے ہیں. یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. نہ اس میں یہ آپشن ہے کہ کیا ہم اپنی مدر لینڈ جو ہے افغانستان اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. ریفرینڈم میں یہ ساری کچھ ہونا چاہیے تاکہ پھر لوگ ووٹ دیں اس میں. لہذا کانگریس نے اس ریفرینڈم کا بائیکاٹ کر دیا جو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس میں کب ہوا؟ 6 جولائی سے 17 جولائی تک. اس دوران انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. مسلم لیگ نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے حصہ لیا اس میں. تو پاکستان کے حق میں تقریباً 2,90,000 ووٹ پڑا. انڈیا کے ساتھ علاق کے حق میں کچھ 2,800 ووٹ پڑا کیونکہ بائیکاٹ جو کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو قبائلی علاقہ جات تھے ان علاقوں میں ووٹنگ نہیں ہوئی، انہوں نے وہ ریفرینڈم کا حصہ نہیں تھے. ٹرائبل ایریاز جو تھے، پلیز چینل کو جوائن بھی کریں. اب جب وہ نہیں تھے حصہ اس کا ریفرینڈم کا اور بائیکاٹ ہوا اتنا بڑا، تو پھر اس ریفرینڈم میں آدھی سے زیادہ پشتون آبادی نے تو حصہ ہی نہیں لیا. تو یہ فیصلہ بذات خود جو فیصلہ اس ریفرینڈم کے نتیجے میں بریگیڈیئر جے بی بوتھ جو جن کی زیر نگرانی ریفرینڈم ہوا اس وقت، انگریز تھے وہ، اور لارڈ کننگم جو گورنر تھے انگریز NWFP کے، ان کی زیر نگرانی ہونے والا یہ جو ریفرینڈم تھا یہ دھاندلی زدہ تھا. اس میں جعلی ووٹ بھی پڑے، اس میں دھاندلی بھی ہوئی، اس میں سب کچھ ہوا. لہذا یہ ریفرینڈم بذات خود ایک متنازع ریفرینڈم تھا. لیکن اسی ریفرینڈم کی بنیاد پہ جو ہے وہ نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کو پاکستان میں شامل کیا گیا. اور ڈیورنڈ لائن کو پاکستان نے کہا کہ یہ ہماری سرحد ہے افغانستان کے ساتھ. اور ڈیورنڈ لائن جو ہے 1893 میں 100 سال کا معاہدہ تھا جو 1993 میں ختم ہو گیا. ویسے بھی وہ 1947 میں تمام معاہدے جو انگریزوں نے کیے ہوئے تھے پرنسلی سٹیٹس کے ساتھ یا صوبوں کے ساتھ یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ، وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ اب معاہدے دوبارہ ہونے چاہیے پاکستان اور ہندوستان کے اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ. ایسا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. لہذا جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لرو بر یو افغان، تو اس کا مطلب یہ کہ پورا یہ جو خطہ ہے یہ افغانستان ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بحث ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب جناب والا یہ جو ہے کیوں کروایا ریفرینڈم اور کیوں پاکستان میں شامل کیا؟ کیونکہ
نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس ریاست جموں کشمیر کے ساتھ بارڈر لگتا تھا، اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا تھا۔ تو انگریزوں کا یہ مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے چاروں طرف سے ہندوستان کا سوویت یونین کے ساتھ زمینی راستہ جو ہے وہ کاٹا جائے، اور آج تک وہ کٹا ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان کی ریاست کو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب گلوبل امپیریلسٹ یہ جو برٹش تھے، انہوں نے سارا کچھ امریکہ کی ایمرجنگ امپیریلسٹ جو تھی حکمران طبقے کے حوالے کیا، تو پھر یہاں پہ وہی پولیٹیکل سیٹ اپ تھا، لیکن اب امریکنز اس کو کنٹرول کر رہے تھے۔ لہذا جو شخص بھی آواز اٹھائے گا پشتونستان کی، افغانستان کی، وہ ٹارگٹ پہ ہے۔ پھر بیچ میں جو جہاد افغانستان کے نام پہ جو یہاں کھلواڑ ہوا، اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا اور افغانستان کے اندر لوگوں کو قتل عام کیا گیا دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے نام پہ، اور ڈرون اٹیکس کے ذریعے جس طرح یہاں پہ آبادیوں کو شہید کیا گیا، اس نے ایک مردہ سوال کو، ریفرینڈم کا سوال اور پختونخوا کا اور پشتونستان کا جو سوال بیک برنر پہ چلا گیا تھا، اس کو پھر فرنٹ برنر پہ لے آیا۔ وہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیسی ہے یہ ریاست، کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان، اگر ہم پاکستانی ہیں تو پھر ہمارے لیے قانون اور ہے اور پنجاب کے لیے قانون اور ہے۔ اس قسم کے سوالات، اور پھر ضرب عصب اور پتہ نہیں ضرب یہ اور ضرب وہ جو انہوں نے کیے ہیں ملٹری آپریشنز خیبر پختونخوا میں، اس میں طالبان کو تو انہوں نے مارا ہی نہیں۔ یہ تو گاؤں میں جاتے تھے، لائن اپ کرتے تھے نوجوانوں کو، اور ان کو دہشت گرد کہہ کے تو ان کو گولیاں مار کے ان کی فوٹو امریکنز کو بھیج دیتے تھے، اور امریکن سے ڈالر لے لیتے تھے۔ تو اس ظلم اور بربریت کے خلاف ایک آواز اٹھتی ہے نوجوان سٹوڈنٹس، وہ آواز اٹھتی ہے محسود قبیلے کی طرف سے، اور محسود تحفظ موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ لڑکے جب محسود قبیلے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اور کیمپین کرتے ہیں، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف محسود قبیلے کا نہیں ہے، تو پورے پشتونوں کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا وہاں سے پھر یہ پشتون تحفظ موومنٹ نام اس کا پڑ جاتا ہے۔ محسن داوڑ اور دوسرے ان کے جو ساتھی بعد میں ان کے ساتھ جڑے، علی وزیر، محسن داوڑ، یہ لوگ مشر منظور پشتین کے ساتھ جڑتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسی موومنٹ بن جاتی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ منظور پشتین نے وہ کام کیا خیبر پختونخوا میں، جو کام ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے بڑی کامیابی کے ساتھ بلوچستان میں کیا، کہ پشتون نوجوان نسل کے اندر انہوں نے قبائلیت سے اور برادری ازم سے ان کو اٹھا کے ایک قوم بنا دیا، پشتون قوم۔ لہذا آج خیبر پختونخوا کا جو نوجوان ہے، وہ منظور پشتین کو اپنا مشر، اپنا لیڈر، اپنا قائد تصور کرتا ہے۔ اب مشر منظور پشتین بھی پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے پاکستان سے ہم نے علیحدہ ہونا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہے اس کے مطابق ہمیں وہ حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے جن کا آئین میں وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے نوجوانوں کو آپریشنوں میں قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو طالبان ہیں، ان کے ساتھ فوج کا جو الائنس ہے، اس کے ذریعے ہمارے علاقوں میں اتنی بد امنی کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ اور ظاہر ہے وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی معدنیات ہے، تیل ہے، گیس ہے، سارا کچھ ہے، اور فوج وہ چاہتی ہے، جرنیل وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے قبضے میں ہو، بلوچستان بھی ہمارے قبضے میں ہو، اور پھر ہم دنیا میں بیچیں
اب مشر منظور پشتین کے خلاف پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترنول تھانے کی ایف آئی آر سے ایک غیر کیا اسے کہتے ہیں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں. خبریں اور افواہیں یہ ہیں کہ ریاست نے ان کے قتل کرنے کے لیے ڈیتھ سکواڈ تشکیل دے دیے ہیں اور پشتون تحفظ موومنٹ کو کالا دم تنظیم قرار دے دیا، یعنی بین کر دیا. کیوں ہے خطرہ پاکستان کو اتنا زیادہ ایسے شخص سے جو نان وائلنٹ ہے؟ سب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مشر منظور پشتین کو بندوق اٹھانی چاہیے اور ان کے خلاف مسلح لڑائی لڑنی چاہیے، لیکن ابھی تک تو انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. انہوں نے تو شعور پیدا کیا ہے، اور وہ شعور جو پیدا کیا ہے اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. وہ بندوق سے، ایٹم بم سے بھی بڑا ہتھیار ہے، ویپن ہے. کانشیسنس، آئیڈینٹی کا کانشیسنس، رائٹس کا کانشیسنس. اس لیے مشر منظور پشتین کو مارنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ شعور دینے والا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بغاوت کرنے والے سے. یہ اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ why did Congress boycotted the July 1947 referendum despite having their own Congress government in NWFP. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے زازی جی. بات یہ ہے کہ یہ ایک گرے ایریا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کانگریس ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہرو ملا ہوا تھا، اسی لیے پورا کشمیر جو ہے 1947 میں انہوں نے آزاد نہیں کروایا. پی او جے کے گلگت بلتستان کو پاکستان کے پاس رہنے دیا، کیونکہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ انڈیا کو سینٹرل ایشیا کا راستہ نہ دیا جائے، لینڈ ایکسس نہ دی جائے. تو یہ شک کیا جاتا ہے کہ چونکہ انگریز چاہتے تھے کہ این ڈبلیو ایف پی جو ہے یہ بھی پاکستان میں شامل ہو، اس لیے کانگریس سے بائیکاٹ کروایا گیا، جس پر خان عبدالغفار خان نے کہا تھا کہ کانگریس has left us to the dogs. تو اس کے اوپر مزید تحقیق ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ دو ایسے لوگ ہیں، ایک مشر منظور پشتین ہے، ایک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں. اور یہ بات سمجھیں، دونوں پاکستانی آئین کو مخاطب کر رہے ہیں، دونوں نان وائلنٹ ہیں، دونوں پاکستان کے جغرافیہ کو تبدیل نہ کرنے والی تحریک چلا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے پاکستان کو توڑ دو، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ریاست ہمیں انصاف دے. یہ ان دونوں کی قدریں مشترک ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہوئے سہولت کاری بھی نہیں کر رہے پاکستانی ریاست کی، وہ اسمبلی میں بھی نہیں جا رہے. محسن داور نے تو بنا لی، پارٹی بنا لی، اسمبلی میں بھی چلا گیا. وہ جو مرضی اب اپنی توجیحات پیش کرتے رہیں کہ میں نے اس لیے پارٹی بنائی اور اس لیے پارٹی بنائی. یہ بھی بات ہے کہ باچا خان جو ہے وہ بھی شاید مطلب ہے کہ اس بڑی گیم کا حصہ تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے. اب آج کے دور میں تو یہ ایک نیا نیریٹو یہ بھی چل رہا ہے کہ باچا خان جو تھے وہ بھی انگریزوں کے ساتھ اور کانگریس کے ذریعے انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ورنہ جو ہے یہ پاکستان کے اسمبلی کے ممبر بننا اور حلف اٹھانا پاکستان کا
دو قومی نظریے کو ماننا، یہ چیزیں جو ہے وہ نہ ہوتی. بہرحال میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو سمجھانے پہ کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور جو مشر منظور پشتین ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ جدوجہد بھی پاکستان کی ریاست کو قبول نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں ہے. اور چونکہ یہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، مطلب ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ 7 مہینے سے جیل میں ہے، وہ آتی ہے تو کھلکھلا کے ہنس رہی ہیں، اپنا کوئی ٹینشن نہیں ہے. مشر منظور پشتین انڈر گراؤنڈ ہے، وہ بھی سودا نہیں کر رہا. تو پھر جب یہ سودا نہیں کر رہے تو پھر ان کو فارغ کرو. یہ ہے اب پالیسی ریاست کی. ٹھیک ہے نا. باچا خان نے ببرا کے میسیگر کا جواب یہ دیا کہ پاکستان کو ریکگنائز اور ساتھ چل دیے ان کے. ہاں جی جی بالکل، اس پہ بھی پروگرام کریں گے خان جی بالکل باچا خان. تو اب مشر منظور پشتین کی جان کو بھی خطرہ ہے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور چونکہ ان دونوں کے پیچھے ایک بڑا عوام کا باغی جمع غفیر نہیں ہے، اس لیے یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں یہ نیا لے کے آئے چیف منسٹر سہیل آفریدی، وہ ڈگڈگی بجائے گا کچھ عرصہ، لوگوں کی توجہ، اسی لیے تو اس کو بنایا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرف چلی جائے، مشرق کی طرف سے، ادھر ینگ لڑکا ہے اس کی طرف چلی جائے. تو پشتون ڈیوائیڈڈ ہے. میں چیک کر رہا تھا اس وقت سب سے جو زیادہ پاپولر پارٹی ہے کے پی کے میں وہ پی ٹی آئی ہے، دوسرے نمبر پہ جے یو آئی ہے، تیسرے نمبر پہ پی ٹی ایم ہے. تو یہ پلٹا کھانا پڑے گا، پی ٹی ایم کو پہلے نمبر پہ آنا پڑے گا. اسی طرح سے بلوچستان میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے آئینی حقوق مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. راجیش جی آ گئے آپ، تھینک یو. تھینک یو جی. شرجیل کل بھی آئے تھے. اچھا پی ٹی ایم، ہاں پی ٹی ایم ٹرائبل ایریاز میں پاپولر ہے. ٹرائبل ایریاز میں وہ اس لیے پاپولر ہے کہ ٹرائبل ایریاز نے کبھی بھی اس طرح سے پاکستان کی چمچا گیری نہیں کی. وہاں کے لوگوں نے، وہ زیادہ افغانستان کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات وغیرہ ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے ایتھنیسٹی اور آئیڈینٹی کی. ٹی ٹی پی از ناٹ اے نیشنلسٹ آرگنائزیشن. تحریک طالبان پاکستان از اے ریلیجیس فاسسٹ آرگنائزیشن. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پختونخوا کے اندر پشتون کیسے اتحاد پیدا کرے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اتحاد پیدا ہوتا ہے سمت کے اوپر. اتحاد ایسے تو پیدا نہیں ہو جاتا نا. اتحاد پیدا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں اور پھر لوگ اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور مشر منظور پشتین کی جو ڈائریکشن ہے وہ پاکستان سے انصاف مانگنے والی ڈائریکشن ہے، وہ آزادی کی ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ پاکستان سے انصاف مانگنے کی آزادی
انصاف مانگنے کی آپ کیمپین کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، بے شک آپ فوج کو گالیاں نکالتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اکیلے تھوڑی نکال رہے ہیں، پہلے نواز شریف بھی نکالتا رہا ہے، پی ٹی آئی بھی نکالتی رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو پھر لوگ آلٹرنیٹس ڈھونڈتے ہیں کہ پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے کون ہم بیٹر سرو کر سکتا ہے ہمیں، تو اس میں پھر پی ٹی آئی ہے جن کی حکومت ہے، اس میں پھر بلوچستان میں اور طاقتیں موجود ہیں، لیکن جب آپ اپنی سمت صحیح کریں، فرض کریں آپ کی سمت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی راستہ ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے آپ کو گاندھی کے نان وائلنٹ جو فریم ورک ہے اس میں قید نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو آپشنز اوپن کر دیتے ہیں، پھر جنتا کی اکثریت جو ہے عوام کی وہ آپ پہ کانفیڈنس کرتی ہے، وہ پھر اس سمت کو اپنانے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن اگر سمت نہیں ہوگی تو پھر انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے وقت پر اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کی، جو نعرے دینے تھے ان نعروں کو دینے سے ہچکچاہٹ کی، اور بے شمار بہانے تو بنتے ہی ہیں کہ جی لوگ بڑے مارے جائیں گے، تو لوگ تو مارے جا رہے ہیں، وہ تو مر رہے ہیں، تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، اور یہ پشتونوں کو اور بلوچ قوم دونوں کو سوچنی پڑے گی، نہیں تو دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، بڑے بڑے ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ آئے، مٹ گئے، انقلابات ناکام ہو گئے، تاریخ بھری پڑی ہے ناکام انقلابات سے، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ناکام ہوئے، جب وہ اس سطح تک لے آئے اپنی جدوجہد کو جو بریکنگ پوائنٹ تھا، تو اس کے بعد وہ تبدیلی کیوں نہیں پیدا کر سکے، وہ تبدیلی کیوں نہیں لا سکے، وہ انقلاب کیوں نہیں کر سکے، یہ ہے سوال اصل، اور مجھے یقین ہے کہ آج علی وزیر کو بھی یہ سوال سوچنا چاہیے اور باقی سب کو بھی یہ سوال سوچنا چاہیے۔ اب ہم چلتے کمنٹس کی طرف۔ جی ضرور جی شرجیل جی، ضرور پیئیں گے آپ کے ساتھ چائے۔ کانگریس کے صدر مولانا ابوالقاسم کی تحریر میں یہ اعترافی بیان موجود ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ پاکستانی سٹیز میں رہنے والے پشتون 2 نمبری ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کماکاشی کال، کوئی ضروری نہیں ہے، پختونستان کے اندر رہنے والے بھی 2 نمبر ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، پاکستان سے تو انصاف کی امید امپاسبل۔ یہ کہہ رہی ہیں whoever Pashtuns from cities I interact seem to be more Punjabized while these tribal Pashtuns are similar to one۔ بالکل بالکل، وہ میں نے کہا نا کہ وہ I think you are right to some extent شیو جی، ہاں جی، 2 اپرچونٹیز بلوچ مس کر چکے ہیں یہ اسی سال میں، 2 اپرچونٹیز، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، یہ کیسا سوال ہے؟ آئی لو ہیومن بینگز، جو انصاف کے لیے لڑے گا اس سے پیار ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ زہری کا بتاؤ۔ زہری کا کچھ نہیں ہے، زہری کا بھی میں نے کہا کہ جب تک اب دوسرا فرنٹ نہیں کھلے گا تو زہری فال ہو جائے گا، مطلب اس کے چانسز ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج کو تھوڑی دیر کے لیے افغانستان نے انگیج کیا ہے،
لیکن ایک مسلسل پرماننٹ سیکنڈ فرنٹ چاہیے زیری کے لیے وار پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ نہیں ہے، سمجھے نا، وہ نہیں ہے. تو وہاں محاصرہ جاری ہے، فوج بھی ہے، وہ بھی ہیں، ایک کیٹ اینڈ ماؤس کی گیم چل رہی ہے، اس میں ایگزاسٹ ہو جائیں گے. پاکستانی پشتونز are as well hijacked as other communities. اور یہ کہہ رہے ہیں آؤ کنا کال جی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ کی مطلب کیا چاہتے ہیں، سمت کا بحران ہے بھائی، قیادت کا بحران نہیں ہے. قیادت ہر جگہ موجود ہے، سمت نہیں ہے، سمت ہونی چاہیے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ قیادت کے بحران کی وجہ سے سمت کا بحران ہے، تو وہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے، سمجھے کہ نہیں. اب آپ لوگ سبسکرائب کیا ہے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے آج جوائن کیا ہے؟ کسی نے جوائن کیا ہے آج؟ اب آئے نا ذرا اصل کام کی طرف. جوائن کا بٹن ہے، اس کو دبا کے جوائن کریں. ایک ممبر نہیں آج بنا، 80 لوگ 90 لوگ تک ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہے نا. ایک ہمیں جو ہے وہ یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، انہوں نے اتم کمار جی نے آج ہمیں 100 روپے کا سپر سٹیکر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کین اینی ون بریک دس ریکارڈ. ہیں جی، تھوڑا سا آؤ نا اس طرف بھی. باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے والی، لیکن یہ ہے کہ کام بھی ہونا چاہیے. کوئی بریک کر سکتا ہے اتم کمار جی کا سپر سٹیکر کا ریکارڈ؟ اینی ون ہیئر؟ ہیں جی، چلو سبسکرائب تو کیا ہے، جوائن کریں. کوئی ہے جو جوائن کرے گا ابھی میری اپیل پہ؟ Is someone going to join our channel today? جوائن کا بٹن ہے اوپر، اس کو دبائیں. سپر سٹیکر بھی دے سکتے ہیں ہمیں، سپر سٹیکر بھی دیں. ہم نے کیمرے لینے ہیں بھائی، تاکہ ملٹی کیمرہ شوٹ ہو. پھر ایڈیٹنگ میں ہم نے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کریں گے، ٹکرز وغیرہ، لوگو. ابھی تو یہ بہت جو ہے وہ. اچھا، گڈ ایوننگ سر، مائی کوشچن ٹو یو، پی او کے پارٹ آف انڈیا. ہاں جی، پارٹ آف انڈیا ہے، لیکن انڈیا ڈز ناٹ ٹریٹ اٹ لائک اٹس اون پارٹ. وہ پارٹ تو ہے، لیکن اتنی جرت کسی ہندوستانی گورنمنٹ میں نے نہیں دیکھی کہ جو کلیم بیک کر سکے اپنی دھرتی پہ. وہ چین نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا کی زمین پہ، وہ بھی نہیں وہ چھڑا پا رہے، تو پی او جے کے کیسے چھڑائیں گے؟ اچھا، یہ سپر سٹیکر کا مقابلہ ہو رہا ہے. آپ میں سے کون اتم کمار جی صاحب کا یہ ریکارڈ بریک کرے گا؟ کم آن. ہاں، کہہ رہے ہیں وی آر لائک یو کنگلا. آئی ایم ناٹ کنگلا، آئی ایم ناٹ کنگلا. But these things that alternate media, it survives on donations, subscriptions, membership fees. یہ سمت راٹھے جی جو ہے، یہ دیکھیں نا، یہ سٹیکر لگا ہوا ہے ان کا، یہ ہمارے ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ممبر ہیں. تو آپ لوگ بھی ممبر بنیں. یہ راجیش ہیں، یہ بھی ممبر ہیں، یہ سٹیکر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ہمارے ممبر ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ بھی اس طرح ممبر بنیں. یہ دیکھیں رمن کپیل، یہ بھی ممبر ہیں، ان کا یہ سٹیکر لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. ہاں، گوگل پہ مجھے نہیں آتا، وہ چیک کرتا ہوں میں اس کو.
کچھ نہیں کہا جا سکتا. مجھے لگتا ہے ہیر آف 2 پوسٹ پون ہو جائے گا. کیونکہ بلوچستان کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے وہ میدان میں نہیں اتر رہا. لیٹس بی فرینک، ہے نا. ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں ڈیموگوگی نہیں کرنی چاہیے. وہ نہیں جی آزادی لے کے چھڈاں گے. کتوں لے کے چھڈو گے؟ بندے تے نکل نہیں رہے کوئٹہ دے وچ، بندے تے نکل نہیں رہے خزداد دے وچ. تہاڈی عوام نہیں نکل رہی. جنہوں نے عوام نو کڈنا ہے وہ جیلوں چ پئے نے، انہوں نے کڈن لئی عوام نہیں نکل رہی. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں، ہے نا. ہاں جی، کوئی بنے گا ممبر؟ ہمارے پاس 8 منٹ اور رہ گئے ہیں. 8 منٹس. اچھا درا جی، گوگل پے کا کرتے ہیں کچھ، اس کا پتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی. بہت تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ہاں جی، بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے. اوکے اوکے کمالشی کال جی، آئی ول لک انٹو دیٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور ایڈوائس. بہت شکریہ دوستو. اب کل ہم ملیں گے آپ کو دوبارہ، اور تقریباً اسی ٹائم پہ. تو اگر آپ نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں لائیو پہ تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ایوری ون. لک آفٹر یور سیلف. سی یو نیکسٹ ٹائم.